مثال ہے وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس کو بلاغت کی کتابوں میں تشبیہ کہا جائے، جیسے ہمارے درس نظامی میں دروس البلاغہ ہے، اس میں یہ مسائل بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود۔ تو یہاں پر او کصیب من السماء، یہاں پر تشبیہ مفرد بالمفرد بھی صحیح ہے اور تشبیہ مرکب بالمرکب بھی صحیح ہے۔ اگر تشبیہ المفرد بالمفرد کے ساتھ تشبیہ دینا ہے تو پھر ایک ایک لفظ کی مستقل وضاحت کرنا پڑے گا، اور یہ عند اہل العرب یہ قابل قبول نہیں، زیادہ اس کو زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ تشبیہ المرکب بالمرکب پورا جملہ کے پورے ایک شخص کے ساتھ تشبیہ دینا یہ زیادہ نفع بخش ہے۔ او کصیب، یہ زیادہ بارش کو کہا جائے، تو یہاں پر ذکر صیبین ہے اور مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ ذکر بارش کے ہے اور مراد اس سے قرآن کریم ہے۔ جیسے بارش آسمان سے اترتے ہیں تو اسی طرح قرآن کریم بھی آسمان سے اترے ہیں، اور چون کہ بارش صاف ستھرا ہے تو قرآن کریم کے تمام مضامین صاف ستھرے ہیں، نہ اس میں افراط ہے، نہ اس میں تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے، نہ تنگی ہے۔ جیسے بارش کے پانی صاف ستھرا ہے، اسی طرح قرآن کریم کے مضامین بھی ایسے صاف ستھرا ہے۔ بارش کا بنیادی کردار یہ ہے کہ وہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم بھی روح اور دل کو زندہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر بارش ہر ایک کے لیے نفع بخش بنتے ہیں، کافر ہو، مسلمان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو سب کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح قرآن کریم بھی تمام لوگوں کے لیے مفید ہے، اور ہر قسم آپ کی ضروریات کو پورا کر لیتے ہیں۔ عقائد اسی میں پائے جاتے ہیں، معاشرت اس میں پائے جاتے ہیں، معاملات اس میں پائے جاتے ہیں، زندگی کی جو تمام چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ قرآن کریم مکمل کتاب نہیں ہے، فقہ کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن کریم کامل کتاب ہے۔ دوسرا لفظ ظلمات ذکر ہوا، ظلمات اندھیروں کو کہا جاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب بارش برستے ہیں تو اندھیرا پیدا کرتے ہیں، تو قرآن کریم نے بھی تمام جو اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرا ہے، شرک کے اندھیرا ہے، معاصی کے اندھیرا ہے، منافقت کے اندھیرا ہے، یعنی تمام جتنے بھی اندھیرے ہیں وہ سارے کے سارے تفصیلاً قرآن کریم نے بیان کیے ہیں۔ سود کے اندھیرا ہے، نظام جو قرآن اور حدیث کے جو خلاف نظام ہے اسی کے اندھیرا ہے، انفرادی زندگی گزارنے کے جو اندھیرا ہے قرآن اور حدیث کے مخالف، یا اجتماعی زندگی جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہے اس کے اندھیرا ہے، یہ سارے کے سارے قرآن کریم نے ذکر کیا۔ تیسرا لفظ رعدن، رات گرج کو کہا جاتے ہیں، تو قرآن کریم میں بھی وعد وعید دھمکی وغیرہ پائے جاتے ہیں، لہم عذاب علیم ولہم عذاب عظیم، تو یہاں قرآن کریم میں قسم قسم دھمکیاں موجود ہیں۔ اگر قرآن کوئی نہیں مانتے تو اس کے لیے یہی سزا ہے، جو اللہ کے نظام کے مقابلہ کرتے تو اس کا یہی سزا ہے۔ لفظ برقن ہے تو برق بھی چمک کو کہا جاتے ہیں، تو قرآن کریم میں بھی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، جنت ہے اور دنیا میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ قرآن جن لوگوں نے اپنایا ہے اس کی زندگی کچھ اور ہے، انفرادی لحاظ سے ہو یا اجتماعی لحاظ سے ہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، معاملات میں ہو معاملات کے غیر ہو، تو اس کی زندگی میں ایک چمک پائے جاتی ہے۔ یجعلون اصابعہم، رکھتے ہیں انگلی، تو یہاں پر مراد اس سے اس کے وعد و وعید ہے۔ ظاہر ہے کافروں کے سامنے جو قرآن بیان کی جاتے ہیں تو یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس میں جہاد پائے جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ جہاد بھی لازم ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے انفرادی اور اجتماعی نظام بھی اسی کے مطابق ہونے چاہیے، لہٰذا یہ کافر اسی قرآن کریم کے نظام کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے مقابلے میں قرآن کریم سننے کے لیے وہ تیار نہیں، اور وہ
ہر قسم پابندی اس پہ لگا دیتے ہیں۔ حذر الموت، جس طرح منافق ایمان سے ڈرتے ہیں، ہدایت سے ڈرتے ہیں، یہ اس کے ذریعے ہے موت کی۔ جہاد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم شرعی پر عمل کرنا یہ ہمارے باعث موت ہے۔ جیسے ہمارے آج کل کی موجودہ نظام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو ہمارے وہ معاشی نظام تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کے مسئلہ، لہٰذا یہ انفرادی تشبیہ ہے۔ اور اجتماعی یعنی مرکب، یہ تشبیہ مرکب ایسے بنتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بندے کی مثال پیش کیا ہے جو ایک جماعت ہے اور ایک صحرا میں چلتے ہیں، اور اسی صحرا میں اچانک بارش شروع ہوتا ہے، اور اسی بارش میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، بجلی وغیرہ بھی ہے، تو کوئی پناہ کا جگہ بھی نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ ہر وقت خوف میں رہتے ہیں۔ منافق بھی ہر وقت قرآن اور حدیث کی سننے سے خوف زدہ ہوتا ہے کہ کیا ایسے نہ ہو کہ وہ صحابہ کو پتہ نہ چلے، اہل ایمان کو پتہ نہ چلے۔ لہٰذا یہ قرآن کریم کی احکام یہ اس کی لیے سے جس طرح یہ اندھیرے ہے اس کا لے، وہ بجلی ہے اس کی لیے، گرج ہے اس کی لیے، تو قرآن کریم، کیونکہ قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ جب رشتہ داری کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق کرو، آپ معاملات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کے مطابق کرو۔ تو چونکہ بارش میں، اسی بارش میں تو مسلمان بھی چلتے ہیں اور کافر بھی چلتے ہیں، لیکن کافر خوف زدہ ہوتے ہیں اور مسلمان پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کافر کا توجہ اس کی تکلیف پر ہے، وعد وعید پر ہے، اور اس کی جو تسلی ہے، سکون ہے، اس کی طرف اس کا توجہ نہیں ہوتا ہے۔ اور چونکہ مسلمان بھی اسی بارش میں چلتے ہیں لیکن وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان کی نظر اس کے نفع پر ہے، کیونکہ بارش میں ایک قسم نفع بھی پائے جاتے ہیں، نقصان بھی پائے جاتے ہیں۔ بارش جب برستے ہیں تو کئی لوگوں کو نقصان بھی ہو جاتے ہیں، فصل بھی خراب ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی چیز باہر پڑے رہتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور بارش کے فوائد بھی ہے۔ تو منافقینوں کی نظر نقصانات پر ہے اور مسلمانوں کی نظر اس کی فوائد پر ہے، کیونکہ اس مثال میں قرآن کریم کی تشبیہ دیا گیا بارش کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں واقعتاً آپ کو تمام زندگی اس کے مطابق جب گزار دیتے ہیں تو تکلیف بھی ہے، لیکن ساتھ اس میں سکون بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جہاد میں ایک قسم نقصانات بھی ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے امن پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم اپنے مطابق، اس کے مطابق آپ اپنی معیشت بنانا چاہتے ہیں، سودی نظام ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر نقصان تو ہے، لیکن دوسری طرف ملک کو سکون مل جاتے ہیں۔ اب اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی کر لیتے ہیں، نماز کی 5 وقت جانا اگرچہ تکلیف ہے، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے انسان کو سکون بھی ملتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی تشبیہ دیا گیا بارش کے ساتھ۔ تو چونکہ بارش کی 2 پہلو ہے، ایک پہلو نقصان کی ہے اور ایک پہلو نفع کی ہے، تو کافروں کا جو نظر ہے وہ نقصان پر ہے، نفع پر نہیں ہے، اور مسلمان چونکہ بارش کے وہ نفع کی طرف دیکھتے ہیں، نقصان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے اسے تشبیہ کا مقصد یہ تشبیہ المرکب بالمرکب ہے، یعنی اس لوگوں کی تشبیہ دیا گیا جو ایک بارش میں چلتے ہیں اور وہ بہت زیادہ اندھیرا بھی ہو اور خوف بھی ہو اور وہاں پر کوئی امن کا جگہ نظر نہیں آتا ہو، تو کتنے وہ حیران ہوتے ہیں۔ تو آپ اس منافق کے حالات بھی دیکھو، اسی لوگوں کے حالات بھی دیکھو جو قرآن اور حدیث سے خوفزدہ ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ